وہاں پہ ایاز امیر صاحب، شوکت بسرا ہیں اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ تھیں، علیمہ خان بھی آئی ہوئی تھیں، اور دیگر اراکین جو ہیں، میجر طاہر صادق ہیں، ایمان طاہر ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اراکین ہیں انہوں نے بھی، سمابیہ طاہر ہیں، سب نے اپنے اپنے تجربات سے آگاہ کیا کہ کس طریقے سے سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چینج کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت اچھی بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ کتنے ہزاروں کی لیڈ کو تبدیل کر دیا گیا ہزاروں کی شکست میں، ہزاروں کی لیڈ کو ہزاروں کی شکست میں تبدیل کر دیا گیا، اور جس کے دل میں جو چاہا وہ نمبر لکھے، فارم 45 ایک سائڈ پہ، فارم 47 اپنی مرضی سے بنایا گیا اور جاری کر دیے گئے نتائج۔ ابھی چیزیں ابھی ان کی عقل میں نہیں آ رہی، اور ابھی تو ابتدا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بتایا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیشنل اور صوبائی اسمبلیوں کے پہلے ٹرن آؤٹ اور بعد کے دیے گئے ٹرن آؤٹ میں بڑا فرق ہے، یعنی نقل کے لیے عقل ضروری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ قومی اسمبلی کی اور ٹرن آؤٹ ہے، صوبائی اسمبلیوں کا ٹرن آؤٹ ہے، پہلے جو ٹرن آؤٹ جاری کیا گیا وہ کچھ اور ہے، بعد میں جو ٹرن آؤٹ جاری کیا گیا وہ اور ہے۔ ٹرن آؤٹ سے مراد ہے کہ کتنا ووٹ ڈالا گیا، پاکستان کے کتنے عوام آئے اور انہوں نے ڈالا۔ عالمی آبزرورز کو انہوں نے اپیل کی کہ عالمی آبزرور کو کہ وہ دیکھے کہ دھاندلی کس طریقے سے کی گئی، کیسے کی گئی۔ کراچی میں بڑے سکیل پر انہوں نے کہا جیت رہے تھے ہم، کراچی کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ جیت رہے تھے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ اور کراچی میں تو بالکل کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں ایسی اندھیر نگری مچائی کہ پنڈی میں، کہ بس آپ لکھتے جائیں اور نوٹ کو ایسا لگتا تھا جیسے پرچی آئی ہوئی ہے کہ اس کو جیتوا دیں، اس کو ہروا دیں، اس کو اتنے ووٹ دے دیں، اس کو اتنے ووٹ دے دیں۔ یعنی سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ 50 ارب روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگوں نے پہلے سے ہی یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جاری و ساری ہیں جی۔ اس کے بعد اب قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ سے بھی رابطہ ہو گیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابتدائی ملاقات ہو چکی ہے، مذاکرات ہو چکے ہیں، بات چیت ہو چکی ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، دوسری طرف ایک پریس کانفرنس تھی عطا تارڑ صاحب کی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی، اور انہیں بھی اس وقت انہوں نے خیال آیا، کیونکہ وہ تو دبک کے بیٹھے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، وہ چوری شدہ مینڈیٹ جن کے پاس ہے، جو عوامی مینڈیٹ جن کے پاس چوری ڈکیتی والا ہے، وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ایک طریقے صرف اقتدار مل جائے، ایک دفعہ اوتھ ہو جائے، بس ہم نے کچھ نہیں بولنا، ہماری بات ہو گئی ہے، ہمارے اوپر ہمارے سر کے سائیں بیٹھی ہیں اور وہ ہمیں سب کچھ کر دیں گے، لندن پلان ہے اور لندن معاہدے کے مطابق ہمیں تو یہ ملنا ہی ملنا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی فارغ کر دیا، شہباز شریف صاحب کو لے آئے، اور ادھر سے آ گئی ہیں محترمہ، تو بس انہوں نے کہا جی ہماری تو گل ہوئی ہوئی ہے، ساری گل ہو گئی ہے، باقی جائیں بھاڑ میں، آئین بھی، قانون بھی، جمہوریت بھی، دستور بھی، زمانہ بھی، سب کچھ، عوام کے ووٹ بھی، سب گئے، بس ہمیں ہمارا کام ہو گیا، ہمیں چونکہ گارنٹی دی ہوئی ہے، ہم نے ایک معاہدے کے تحت، ہم نے ایک لندن پلان ہے کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، پاور شیئرنگ ہوئی ہوئی ہے، گیو اینڈ ٹیک کے سودے ہوئے ہیں، ہم آپ کو جاری رکھیں گے، آپ ہمیں جاری رکھیں، ہم آپ کو تحفظ دیں گے، آپ ہمیں تحفظ دیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اکارڈنگلی یہ چل رہا ہے۔ اور واقعتاً کیونکہ جب اس حد تک اندھیر نگری ہو، اس کے باوجود لیکن چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں، اگر یہ ان کا خام خیالی ہے کہ بہت جلد۔ تو بہرحال دوسری جانب آج عمر ایوب صاحب کو پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت دی اور 1 مہینے کی ضمانت دی، اور یہ پہلا ہے جی سگنل موصول ہوا ہے کہ عمر ایوب صاحب کی ضمانت، اور اس کے بعد نامزد وزیر اعظم ہیں وہ نکلیں گے آج، سارے کے سارے اب ایکٹیو ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خبردار کیا ہے سب کو خبردار کیا ہے کہ جناب پارٹی کو متحرک کریں، اور یہ گھروں میں چھپ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جیلوں میں ڈالیں گے، جیلوں میں ڈالنے کے لیے ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، جو کرتے ہیں یہ کریں، لیکن ہم نے اب صبر سے کام نہیں لینا، بلکہ اب ہم نے سڑکوں پہ بھی آنا ہے اور ان کو بتانا بھی ہے ایگریسولی ہم اپنا حق لیں گے اور ہم چوری شدہ مینڈیٹ لیں گے۔ اس لیے یہ سب کا سب ہو رہا ہے جی۔ دوسری جانب ایک اہم سٹوری آپ کو دیتا ہوں، نواز شریف صاحب منصرہ سے ہار گئے اور بڑے پیمانے پر ہارے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی، ان کی انتخابی عذرداری خارج کر دی گئی، نوٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن آج کیا ہوا، ایک تو وہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے، خاتون ریٹرننگ آفیسر تھیں، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ مزے کی بات ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کو اچانک تبدیل کر دیا گیا، تبادلہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس ریٹرننگ آفیسر نے کیا کیا تھا، اس ریٹرننگ آفیسر نے رزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا، فارم 47 ان کی مرضی کا فارم 47 جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
अब एक और काम हुआ है, एक तो ये हुआ कि इलेक्शन नतीजा तब्दील नहीं किया उसने, उसको हटा दिया गया, और उसके बाद भाई ऑनेस्ट थी, ज़ाहिर है ऑनेस्ट है, तो उसने ये सब काम किया। दूसरी जानिब एक और काम किया, आज इंतखाबी उज़रदारी नवाज शरीफ साहब की बहाल कर दी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि जी मैं हार गया, मुझे हारना नहीं है, मुझे तो जितवाना ही जितवाना है आप लोगों ने। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो इंतखाबी उज़रदारी है वो बहाल कर दी है, और बहाल करके उन्होंने कहा जी कि आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको आपका हक दिलाने की। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब के खिलाफ था NA-11 शांगला से जहाँ फायरिंग हुई थी, तो वहाँ पे उम्मीदवार थे सैयद फरीन, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल रखा। ये एक तरफ हुआ है। दूसरी जानिब एक और बात भी आई है, ये जो व्हाइट पेपर शाया किया गया है और सब कुछ, उन्होंने कहा जी कई पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को ही निकाल दिया गया, और आज की आदाद शुमार से हमारी कानूनी टीम को काफ़ी मुआवनत मिलेगी। और दूसरा एक और बात भी की गई, सिर्फ इस यहाँ तक नहीं रहा, शानदाना गुलजार ने यह बताया कि कराची 1.25 मिलियन वोट हमें सिर्फ कराची से मिला है, 12,50,000, लेकिन हमारी वहां पे कोई सीट नहीं है। 12,50,000 वोट है, सीट कोई नहीं दी हमें। कौमी असम्बली में दिन 3 बजे तक हमारी 154 नशिस्तें थीं, और केपी से हमारी 42 सीटें हैं, कामयाब हुए, लेकिन कमीशन ने सिर्फ 32 हमें दी, बाकी सारी खा पी गए। और इसी तरीके से रऊफ हसन साहब ने यह बताया कि हमारे 179 सीट हमारी होनी चाहिए, और हम 85 नशिस्तें हमसे छीनी गई। 46 नशिस्तों का डाटा हमारे पास मौजूद है, बकिया नशिस्तों को डाटा को भी हम 24 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे, और ये डाटा जमात इस्लामी ने भी प्रोवाइड किया है, ये TLP तहरीक लब्बैक ने भी प्रोवाइड किया है, अब JUI भी साथ शरीक हो चुकी है, वो भी डाटा देंगे, और इस तरीके से ये सारे का सारा मामला पहुंचेगा। तो तमाम अरकान आज मौजूद थे जी, और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर जो कि नामजद वज़ीर आला हैं, उनकी सदारत में इजलास हो चुका, और वहाँ पे भी सब कुछ हो रहा है, और कल एक ताकत का मुजाहरा करना है, अवामी ताकत का, और ये सब कुछ हो रहा है। तो यह है सिचुएशन जी, अब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।